اور مجھے یہاں اس مقدس سرزمین پہ میرا خون بہایا جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ حرمت پامال ہو۔ اس کے بعد امام حسین مکے کے اندر آئے، اور مکے کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ اور ارشادات فرمائے تھے وہ بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے ہیں، وہ بیدار کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں مخالف جو تھا، جو دشمن تھا، وہ یہودی و نصارہ نہیں تھا، وہ کلمہ گو تھا۔ یزید کون تھا؟ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جو بھی جو ہیں سامنے ظالم آتے تھے وہ سارے کلمہ گو تھے، مسلمان تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے والے، ان کو شہید کرنے والے کوئی یہودی، کوئی کافر وغیرہ نہیں تھا، وہ مسلمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے ہر موڑ پہ نصیحت کی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میں اصلاح کروں، میں امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت قرآن سے پوچھیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تمام تر رجسیں اہل بیت سے دور رکھی ہیں، سبحان اور اللہ، اہل سبحان بیت میں اللہ، سے بے امام شک، حسین ہے۔ بے شک، اس بے کے شک۔ بعد جب آپ مباہلہ میں دیکھیں کہ جب رسول خدا عیسائیوں کے ساتھ جاتے ہیں مباہلہ میں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے،